السلام علیکم. میں علامہ اقبال کا سفر بنگلور و میسور کا جو عنوان کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں کہ علامہ اقبال ٹیپو سلطانی شہید کے مشہور قصر دریا دولت باغ میں جہاں پر وہاں کے مہاراجا نے ضیافت کا انتظام کیا تھا تو وہاں پر جا کر پہنچے اور اس کے بعد علامہ اقبال اپنے رفقا وغیرہ گنبد سے وہاں پہنچے، کھانے سے رفقا کے ساتھ وہاں پہنچے. کھانے سے فراغت کے بعد علامہ نے معتد آثار سلطانی کی سیر کی، جیسے مسجد اعلیٰ، قلعہ، وہ مقام جہاں سلطان کی شہادت واقع ہوئی تھی، دہلی دروازہ، قید خانے پر صادق کی مفروضہ لنگڑے غلام علی کا مقبرہ وغیرہ. محمود بنگلوری ہر مقام کا تعارف کراتے اور تاریخی واقعات بیان کرتے جا رہے تھے. دریا دولت کی دیواروں پر وفادار جانثار سید غفار شہید کی تصویر دیکھ رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ جو رفیق سفر آپ کے ساتھ ہیں کون؟ سید غوث محی الدین صاحب مدیر الکلام کے، انہی کے پوتے یا پڑپوتے. تو علامہ نے فرط عقیدت سے انہیں گلے سے لگا لیا اور فرمایا، سید صاحب آپ اس نامور شہید کی یادگار ہیں. ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اب آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ قلم سے وہی کام لیجئے. سید صاحب نے اپنی ایک نظم میں یہ روایت یوں بیان کی ہے: سنا اقبال نے جب اس مجاہد کا میں پوتا ہوں، سنا اقبال نے جب اس مجاہد کا میں پوتا ہوں، تھی حاصل فوج سلطانی میں جن کو خاص توقیریں. مسرت سے لپیٹ کر آپ نے مجھ سے فرمایا، قلم سے کام لو سید، قلم سے کام لو سید، ہیں اب بیکار شمشیریں. تو سید گفتار افواج سلطانی کے سپہ سالار تھے اور سلطان سے پہلے شہید ہوئے تھے. تو اس کے بعد سلطان کی روزہ سلطانی پر علامہ اقبال نے ایک کتبے کی یہ رباعی پڑھی اور بہت متاثر ہو گئے. اور وہ رباعی یہ تھی: آ سید شہدا عرب سبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لخت جگر فاطمہ و جانو علی، از فاطمہ و حیدر دکنی ٹیپو، سلطان شہیدان شدہ از جانو دلی. تو یہاں پر سلطان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا. ان دونوں کی باہمی مناسبت سے علامہ اقبال بہت محفوظ ہوئے. سرنگ پٹن کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام پر علامہ نے فرمایا، مغل دور کے بعد مسلمانوں کو ایک موقع اور نشاط الثانیہ کا ملا تھا، مگر افسوس کہ غداروں نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا. تو اس کے بعد محمود بنگلوری کی تاریخ دانی سے علامہ اقبال بہت متاثر اور محظوظ ہوئے. اس وقت محمود صاحب شعر کم کہتے تھے، لیکن اخباروں اور رسالوں میں ان کے مضامین شائع ہوتے رہتے تھے. آپ کی طرف سے ایک کتاب سلطان شہید اور ایک سالخبل شائع ہوئی تھی اور اس وقت آپ تاریخ سلطنت خداداد لکھ رہے تھے، تصنیف میں مشغول تھے. علامہ اقبال نے آپ کی اس تصنیف کو اور دوسری کتابوں کے مسودے دیکھا اور بہت پسند فرمایا. اور اس کے بعد سرنگ پٹن سے علامہ اقبال عصر کے وقت میسور پہنچے اور وہاں گورنمنٹ گیسٹ ہاؤس میں مہاراجا صاحب کے مہمان کی حیثیت سے پردکش ہوئے. شہر میسور میں آپ کے اعزاز میں 2 عام جلسے ہوئے. ایک جلسہ یونیورسٹی میں ہوا جہاں فلسفے کے مشہور پروفیسر واڈیا کی صدارت میں آپ نے ایک بلند پایہ فلسفیانہ تقریر کی.
جلسہ شروع ہونے سے قبل ڈاکٹر گوپال سوامی نے جو نفسیات کے مشہور پروفیسر اور ماہر تھے آپ سے ملاقات کی۔ دونوں میں نفسیات پر کچھ دیر بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی رہی۔ گوپال سوامی نے اپنے نفسیاتی آلے کے عمل کا جلس گاہ میں یوں مظاہرہ کیا کہ علامہ کی نبض پر اس کا تار باندھ دیا اور آپ سے کہا کہ 1 سے 10 تک آپ کسی عدد کو اپنے ذہن میں رکھیں، میں وہ عدد بتا دوں گا۔ علامہ نے 6 کا عدد اپنے ذہن میں متعین کر لیا۔ گوپال سوامی 1 2 گننے لگے، 6 پر پہنچے تو آلے کا کانٹا زور سے حرکت کرنے لگا۔ تو نبض کی روانی کا اثر تھا۔ آپ نے کہہ دیا کہ علامہ کے ذہن میں 6 کا عدد ہے، جسے سن کر علامہ اقبال کی نبض کی رفتار میں کچھ فرق آ گیا۔ تو یہ جلسے کے اختتام پر اقبال کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر گوپال سوامی، اور ڈاکٹر اقبال کو مسلمان لاکھ اپنائیں وہ ہم سب کے ہیں، وہ کسی ایک جماعت یا مذہب کی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں کو ناز ہے کہ ڈاکٹر اقبال ان کے ہیں تو ہم کو بھی فخر ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ کس نے کہا؟ ڈاکٹر گوپال سوامی نے کہا۔ اگر مسلمانوں کو ناز ہے کہ ڈاکٹر اقبال ان کے ہیں تو ہم کو بھی فخر ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا جلسہ ٹاؤن ہال میسور میں مسلمان شہر میسور کی طرف سے منعقد ہوا، جس میں مسلمانوں کی جانب سے علامہ کی خدمت میں ایک سپاس نامہ پیش کیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اپنے ریاست میسور اس کے منصف مزاج مہاراجہ اور اس کے وزیر اعظم کی تعریف کی اور مسلمانوں کو وفادار اور پرامن رہنے کی تاکید کی۔ اس جلسے کا آغاز جو میر محمود صاحب کے والد مرحوم مولانا ابوالمظفر مرحوم نے تلاوت قرآن مجید سے کیا، جس کے بعد علی جان صاحب نے اپنے ہینڈ کے ساز پر نعت شریف سنائی، جو نہایت مؤثر انداز میں کہی۔ تو آخر میں علامہ نے دوبارہ پڑھوا کر اس سے جو نعت کو سنا، اور جلسے کے اختتام پر علی جان صاحب سے اسی طرح ترانہ قومی چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا سنایا۔ تو آخر میں علامہ اقبال راج محل سے سیدھے اس جلسے میں پہنچے تھے۔ اپنی تقریر میں اپنے مہاراجہ صاحب کے حسن خلق کی بہت تعریف فرمائی۔ شہر میسور میں علامہ نے مسلمانوں کا یتیم خانہ دیکھا اور شام کے وقت کرشنا راج ساگر بندھ کی سیر بھی کی۔ اس وقت برنداون باغ کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، تاہم اس مقام کی سیر سے آپ بہت محفوظ اور مسرور ہوئے۔ یہ بند دراصل صدمہی کے نام سے ٹیپو سلطان شہید نے بنانا شروع کیا تھا، اور شہادت سے لگ بھگ سال پھر قبل اس کا سنگ بنیاد خود اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا۔ ایک فارسی کتبہ آج بھی وہاں نصب ہے۔ علامہ اقبال نے اس کا بڑے غور سے مطالعہ فرمایا اور سلطان شہید کی تعریف میں دیر تک رد الاحسان رہے۔ میسور سے علامہ اقبال اور رفقا سفر سرکاری کارواں ہی کے ذریعے بنگلور واپس تشریف لے گئے اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے حیدرآباد روانہ ہوئے۔ تو بنگلور سے سید غوث محی الدین صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کو آپ کچھ دن اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے وزیر اعظم حیدرآباد اکبر حیدری کو تار دے کر آپ کو مدعو کرا لیا۔ اس طرح علامہ اقبال کا 4 دن کا سفر میسور تکمیل کو پہنچا۔ تو یہ بنگلور اور میسور کا سفر جو تھا اقبال کا بڑا ہی کامیاب سفر تھا، اور اقبال نے جو بھی یہاں پر جو چیزیں دیکھی، اور خاص کر ٹیپو سلطان شہید کا جو مقبرہ دیکھا، تو وہاں پر جا کر اپنے آنسو بہانے لگے، اور مراقبے میں جا کر پورے 2 گھنٹے انہوں نے گزار دیے، اور جو بھی یہاں کے سفر کو کامیاب سفر کہا، اور بنگلور اور میسور کے لوگوں کو
خوش آمدید کہا اور ان کو سراہا اور اپنا سفری سیدھے حیدرآباد کو روانہ ہو گئے اپنے رفقاؤں کے ساتھ۔ تو میر محمود صاحب نے ان کے سفر کی چھوٹی سی مختصر جو کہانی یہاں پر ہی پیش کی ہے اس عنوان میں۔